السلام علیکم ناظرین۔ قرآن شریف حکمت کا لازوال خزانہ ہے۔ اس کی ہر آیت میں گہری حکمتیں اور پوشیدہ خزانے موجود ہیں جو کسی بھی انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ان خزانوں میں ایک لازوال خزانہ سورہ کوثر بھی ہے۔ یہ پورے قرآن شریف میں اپنا ایک ایسا منفرد مقام رکھتی ہے جو صرف 3 مختصر آیات پر مشتمل ہے۔ یہ اپنی 3 آیتوں کے اختصار کے ساتھ پورے قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت کہلاتی ہے۔ یہ اپنے اختصار کے باوجود خود میں بہت سے پوشیدہ و پراسرار برکات اور لازوال فوائد کے جواہر رکھتی ہے۔ اس میں چھپے پراسرار فوائد عام لوگوں کو معلوم نہیں ہیں اور وہ پوری طرح ان پراسرار فوائد و برکات سے بے خبر ہیں، لیکن آج کی اس زبردست ویڈیو میں ہم اس کی پراسرار تاثیرات اور کرشماتی فوائد و برکات سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو اس کی برکات سے باخبر کریں گے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کی زندگیوں میں بہت سی برکات پیدا کرتی ہے جو اس کی زندگی بدل دیتی ہیں۔ کیا آپ آج کے زندگی کو بدل دینے والے زبردست روحانی سفر پر ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور سب سے مختصر سورت ہے، لیکن ایک طاقتور سورت ہے جو اپنی آیات میں بے شمار فضائل اور غیر معمولی فوائد و برکات سمیٹے ہوئی ہے۔ اس کی پرکشش آیات میں ایسی پراسرار تاثیرات ہیں جنہوں نے صدیوں سے اولیاء کرام اور بزرگان دین کے دلوں کو اپنی جانب متوجہ کیے ہوئے ہیں۔ پیارے ناظرین، متعدد روایات میں اس کی بڑی فضیلت اور عقل کو دنگ کر دینے والے زبردست فوائد مذکور ہوئے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں سے دنیا میں اس وقت اتاری تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ابتر ایک عربی زبان کا لفظ ہے جو ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس شخص کی اولاد مر جائے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے سامنے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جاتا تو یہی کہتا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کوئی فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ تو ابتر ہے، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ اور اسی رنج و غم کے موقع پر سورہ کوثر کا نزول ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان ہے جو کہتا ہے کہ وہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ یہودی نے یہ سن کر کہا کہ نہیں، تم لوگ اس سے بہتر ہو، تو اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسری اولاد نہ رہنے کے سبب ابتر ہونے کے طعنے دیتے تھے یا دوسری وجوہ سے آپ کی شان یا اتھر میں گستاخی کرتے تھے، ان کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی ہے کہ صرف اولاد نرینہ کے نہ رہنے سے آپ کو مقطوع النسل یا مقطوع الذکر کہنے والے حقائق سے بے خبر ہیں۔ آپ کی نسل نسبی بھی انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو، اور نسل معنوی یعنی آپ پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کی اولاد معنوی ہوتے ہیں، وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے بڑھ جائیں گے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم و معظم ہونا بھی مذکور ہے۔ پیارے ناظرین، یہ صورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتی ہے۔ ہمارے نبی کی شان بہت اونچی ہے۔ اس میں کفار مکہ کے تمام طعنوں کے جواب میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ کوثر سے مراد وہ خیر کثیر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس کی بہترین وضاحت کے لیے یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے
جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی، اور اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے ہوش سے ہٹا دیں گے، تو میں کہوں گا کہ اے میرے پروردگار، یہ تو میری امت میں سے ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا ہے۔ پیارے ناظرین، اس حدیث سے سورت کا سبب نزول بھی معلوم ہوا، اور لفظ کوثر کا مطلب بھی یعنی خیر کثیر، اور یہ بھی کہ اس خیر کثیر میں حوض کوثر بھی شامل ہے، جو بروز قیامت امت محمدیہ کو سیراب کرے گی۔ نیز اس روایت میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ اصل نہر کوثر جنت میں ہے، اور یہ حوض کوثر میدان محشر میں ہوگی۔ اس حدیث میں بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دینے کا ذکر ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام سے پھر گئے، یا پہلے ہی مسلمان نہیں تھے مگر منافقانہ اظہار اسلام کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا نفاق پوری طرح کھل گیا۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ بس آپ اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یعنی ان نعمتوں اور احسانات کے شکریہ کے طور پر آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز بھی عطا کیجیے اور قربانی بھی دیجیے۔ بدنی عبادات میں نماز بہت اہمیت رکھتی ہے، اور مالی عبادات میں قربانی۔ آگے فرمایا کہ یقیناً آپ کا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان رہے گا۔ پیارے ناظرین، اس صورت کے بے شمار فضائل کے پیش نظر بزرگان دین نے اس کے بہت ہی مجرب وظائف بیان کیے ہیں۔ ان مجرب اعمال میں سے ایک مجرب عمل رزق میں برکت، رزق کی تنگی دور کرنے، محتاجی سے حفاظت کرنے، غربت، تنگدستی، فقر و افلاس کو ختم کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد 129 مرتبہ یہ صورت پڑھتا ہے، اور اسی طرح نماز عشاء کے بعد بھی یہ عمل اسی طرح کرتا ہے، یعنی 129 مرتبہ اس صورت کو پڑھتا ہے، تو چند دنوں کے اس عمل کو کرنے کی برکت سے رزق میں برکت، اضافہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ مجرب ہے، بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کو کیا اور اس کی برکات حاصل کیں۔ اگرچہ ہم ان لوگوں کی کارگزاریاں بھی آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ویڈیو طویل ہو جانے کے سبب نہیں کر پاتے، اس لیے ہم ان لوگوں سے معذرت چاہتے ہیں جو ہمیں اپنی کارگزاریاں ہماری ویڈیوز میں شیئر کرنے کا کہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی وظائف و عملیات سے جڑی کارگزاریاں جو آپ تفصیل سے ہمیں پیغامات کی صورت میں بھیجتے ہیں، انشاءاللہ اپنی ویڈیوز میں بیان کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تاہم براہ کرم آپ اپنی کارگزاریاں ہم سے شیئر کرنا جاری رکھیں، ہم موقع کی مناسبت سے اپنی ویڈیوز میں ضرور شامل کرتے رہیں گے۔ پیارے ناظرین، سورہ کوثر کی آیات میں گہری حکمتیں ہیں۔ یہ اپنی آیات میں بڑی ہی عجیب اور اندیکھی تاثیرات رکھتی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں اور اپنے مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والوں کو دین و دنیا دونوں جہانوں میں بہت سی کامیابیاں حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ حکمت کا ایک لازوال خزانہ ہے جو قرآن شریف کے وسیع و عریض سمندر میں ایک چمکتے ہوئے موتی کی طرح ہے۔ پیارے ناظرین، سورہ کوثر کے زبردست پراسرار فوائد و برکات کے اس روحانی سفر پر گزرتے ہوئے ہم اس ویڈیو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سورت میں سی غیر معمولی صلاحیت اور زبردست روحانی طاقت ہے جو کسی بھی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس لیے آپ اس سورت سے متعلق ویڈیو میں بیان کردہ حکمتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے ان پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں بہت سی خیر و برکات پیدا فرما دے گا۔